اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو بھائیو، یہ تختی نمبر 1 ہے۔ اس کو ہم نے ایک ایک کر کے پڑھا۔ ہم نے اب تک 5 تختیاں پڑھی ہیں، اور ابھی اس میں جو ہے نا، اس کا ہوتا ہے پہچان۔ اس کی پہچان کرنا، ایک بندے کو جو اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگلا تختی آسان ہوتا ہے۔ تو اب اس تختی سے اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اگلے تختی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس کے بعد تختی نمبر 2 مرکبات ہے۔ مرکبات میں کچھ اس طرح یہ حروفوں کو ملایا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ اس سے پہچان لیں، اب حروفوں کو جان لیں، حروفوں کو آپ کی اندازہ ہو جائے کہ یہ شکل میں یہ حروف آتا ہے اور یہ شکل میں یہ حروف آتا ہے، تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہ جیسے نون، میم یا تا، میم۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حروف کو جانیں۔ جب تک آپ ان حروفوں کو نہیں پہچانتے تب تک آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ حروف کو ملانا سیکھو گے تب آپ آگے بڑھنا سیکھو گے۔ لیکن یہ حروف ہر قسم کی شکل میں اس قاعدے میں ڈالی گئی ہے، سب ہماری آسانی کے لیے، سب ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کو سیکھیں۔ جب تک ہم ان حروفوں کو نہیں پہچانتے تب تک ہمارے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ یہ جو تختی، اس میں تختی نے مفردات ہو گیا، مرکبات ہو گیا، یہ صرف اس لیے کہ ہم ان حروفوں کو پہچانیں۔ اسے آگے ہمیں اور چیز سکھانے کو، یہ تختی مرکبات ہے۔ یہ مرکبات تختی ہے، یہ ہمیں ہجے، یہ وہ حروف ہے جس کو مرکبات کہتے ہیں، اور ان کو ہجے نہیں ہوتے۔ اور اس کا بھی بتایا گیا، یہ قرآن میں اسی کی طرح آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کی معنی ہم نہیں جانتے، اور یہ خفیہ معنی ہے۔ اگر اس کا معنی بھی ہو تو اس کا معنی ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہاں تک اب اس کا معنی نہیں پہنچا۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے الف لام میم، یا جیسے نون، سورہ قاف میں اور سورہ یاسین میں یہ چیزیں، اور باقی سورتوں میں، اور سورۃ طٰہٰ اس میں بھی آئے، یہ اسی طرح کے آئے ہوئے ہیں۔ حامیم، یہ بالکل اسی کی طرح قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، شارٹ ویڈیو بنانی ہے۔ تو اس سے آگے ہمیں وہ تو چیزیں ہم نے سیکھی جو مرکبات ہو گیا، مفردات ہو گیا، مقطعات ہو گیا۔ اب یہاں پر وہی الف بات آئے، لیکن یہاں پر ہمیں کیا سکھا رہے؟ اس میں ہمیں پڑھی حرکات، زبر زیر پیش کا بتا رہے کہ یہ کیسے پڑھتے، یہ کیا ہوتے۔ یہ حرکات ہو، اس کو قطعاً کھینچنا نہیں ہے، اس کو کبھی بھی کھینچنے نہ دے، اور اس کو اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دے کہ جھٹکا محسوس ہونے لگے، اور مجہول بھی نہ ہونے دے۔ اب یہ الف نہیں ہے، جب الف پر کوئی حرکت یا جزم یا کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہی چیز ہمیں سکھا رہے کہ یہ حرکات سیکھنا ہے۔ اب اسے آگے آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ اچھا، یہاں پر ہمیں تنوین سکھاتے ہیں کہ تنوین کس سے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، تنوین میں کیا ہم سیکھتے ہیں۔ تو تنوین میں ہم غنہ سیکھتے ہیں، اور تنوین میں ہم تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو جانتے ہیں کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، تنوین کو کیسے پڑھنا ہے۔ وہی الف باتا اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ آگے اگلی تختی میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو زبر کے ساتھ اس طرح اور تنوین کے ساتھ اس طرح پڑھتے، جیسے ہم تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تنوین میں ہم 2 زبر کہتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن۔ تو اسی طرح ہم آگے تختی میں آتے۔ اب آگے ہمارے پاس تختی نمبر 6 آتے، اس کی سبق آج شروع ہو گیا ہے۔ تو اصل میں یہ مشق ہوتا ہے
یہاں پر کہہ رہے کہ ہجے بچے سے نکلوائے، ملانا خود استاد بتائے۔ اگر بچہ ہجا نہ کر سکے تو اس کا مطلب تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 میں پہچان کی کمی ہے، لہٰذا بچے کو دوبارہ تختی نمبر 4 اور 5 کی خوب مشق کرائی جائے۔ اب یہاں پر ہمارا ہوتا ہے مشق، یہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ اس طرح پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کی شارٹ ویڈیو میں سینڈ کرتا ہوں، تو اس کی جو ہمارے ساتھ پڑھنے والی ویڈیو ہوتی ہے وہ شارٹ میں ہوتی ہے، اور معلومات کے لیے جو ہمارے پاس ویڈیو ہوتی ہے وہ بڑے ویڈیو میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس چیز پہ توجہ دیں، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ویڈیو بنائیں گے، تو آپ لوگ خوب اسے پڑھیں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، والسلام۔